بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أورثنا كتابه وحافظ علينا حروفه وأداءه، ثم بين لنا حدوده وآدابه، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين وإمام القراء والمقرئين، القائل: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، وعلى آله وصحبه الذين تلقوا القرآن من فيه ونقلوه إلينا بأمانة كما تحملوه وحفظوه، فرضي الله عنهم أجمعين. وبعد. سامعین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی نشست میں ہم سبق نمبر 6 پڑھیں گے، جس میں ملتی جلتی آوازوں والے حروف کی ادائیگی میں بنیادی فرق اور اس کے حل کے بارے میں گفتگو کی جائے گی انشاءاللہ تعالی۔ ملتی جلتی آوازوں والے حروف کے 6 گروپ ہیں۔ نمبر 1 تا طا، نمبر 2 کاف قاف، نمبر 3 ہا حا، نمبر 4 حمزہ عین، نمبر 5 ثا سین صاد، نمبر 6 ذال زا ظا ضاد۔ یہ حقیقت ہے کہ عربی کے متشابہ آوازوں والے حروف کی ادائیگی کا اردو میں لحاظ نہیں رکھا جاتا، جس کی وجہ سے عربی الفاظ کو بھی اردو کی طرح پڑھ لیا جاتا ہے۔ تلاوت قرآن کے وقت اس بات کو ملحوظ رکھنا انتہائی ضروری ہے کہ عربی زبان کے ملتی جلتی آوازوں والے حروف میں سے ہر حرف کی اپنی ایک جدا آواز ہے۔ اگر ان کو صحیح طور پر ادا نہ کیا جائے تو ایک حرف دوسرے حرف سے بدل جاتا ہے، جس سے قرآن مجید کے الفاظ کے بدل جانے کے ساتھ ساتھ معنی بھی بدل جاتا ہے، کیونکہ الفاظ ہی سے معنی پیدا ہوتے ہیں، اور اگر الفاظ ہی بدل جائیں تو معنی کا بدلنا ایک یقینی بات ہے۔ ملتی جلتی آوازوں والے حروف کے 6 گروپ ہیں۔ نمبر 1 تا طا، مثلا ذال کی آواز باریک اور نرم ہوتی ہے، جیسے ذل، اور اس کا معنی ہے وہ ذلیل ہوا، اور زا کی آواز باریک اور سیدھی والی ہوتی ہے، جیسے ذل، اور اس کا معنی ہے وہ پھسلا، اور وا کی آواز موٹی اور نرم ہوتی ہے، جیسے ول، اور اس کا معنی ہے وہ ہو گیا، اور ضاد کی آواز خوب موٹی اور درازی والی ہوتی ہے، جیسے ول، اور اس کا معنی ہے وہ گمراہ ہوا۔ دیکھیے حرف کی تبدیلی سے معنی پر کتنا فرق پڑتا ہے، لیکن اکثر لوگ ذال
ز، وہ اور وود، ان چار حرفوں کو صرف زا کی آواز میں باریک اور سیٹی سے ہی پڑھتے ہیں، اور اسی طرح طا کو تا کی آواز میں اور قوف کو کاف کی آواز میں باریک پڑھتے ہیں، اور ہا کو ہا کی آواز میں اور عین کو حمزہ کی آواز میں حلق سے بغیر رگڑ کھاتی آواز سے پڑھتے ہیں، اور ثا اور صاد دونوں کو سین کی آواز میں باریک اور سیڑھی سے پڑھتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ قرآن مجید میں جہاں بھی ملتی جلتی آوازوں والے حروف آئیں گے وہاں لا علمی کی بنا پر اسی طرح کی غلطیاں ہو سکتی ہیں۔ قرآن مجید کی ایک چھوٹی سی سورت سورہ فاتحہ، جو کہ نماز کا اہم رکن ہے، لیکن اس میں بھی ہمارا حال یہ ہے کہ ہم الحمد کو الحمد پڑھتے ہیں، اور اسی طرح العالمین کو العالمین، الرحمن الرحیم کو الرحمن الرحیم، نعبد کو نعبد، نستعین کو نستعین، اہدنا کو اہدنا، الصراط کو الصراط، المستقیم کو المستقیم، صراط کو صراط، الذین کو الذین، انعمت کو انعمت، علیہم کو علیہم، المغضوب کو المغضوب، الضالین کو الضالین پڑھتے ہیں۔ یہ ہے ہمارے ہاں المیہ۔ حالانکہ قرآن مجید وہ مقدس کتاب ہے جس کی تلاوت عظیم اجر و ثواب کا باعث ہے۔ تلاوت قرآن کا بھرپور اجر و ثواب اس امر پر موقوف ہے کہ تلاوت پورے قواعد و ضوابط اور اصول و آداب کے ساتھ کی جائے۔ قرآن کریم کی تلاوت کا صحیح طریقہ جاننا اور سیکھنا علم تجوید کہلاتا ہے۔ ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ وہ علم تجوید کے بنیادی قواعد سے آگاہی حاصل کر کے اس کے مطابق تلاوت کرے۔ آئیے ملتی جلتی آوازوں والے حروف کی ادائیگی میں بنیادی فرق اور اس کے حل کو معلوم کریں، تاکہ قرآن مجید کی ایسی غلط تلاوت سے بچا جا سکے جو کہ حرام ہے۔ ملتی جلتی آوازوں والے حروف کی ادائیگی میں 4 بنیادی فرق ہیں۔ پہلا بنیادی فرق باریک اور موٹی آواز کا فرق، یعنی بعض حروف کی آوازیں باریک ہوتی ہیں اور ان کے مقابل بعض حروف کی آوازیں موٹی ہوتی ہیں۔ مثلا
تا، کاف، سین، ذال کی آوازیں باریک ہیں، اور ان کے مقابلے میں طا، قاف، صاد، ضا کی آوازیں موٹی ہیں۔ فرق کا حل: باریک حروف پڑھتے وقت زبان کی جڑ کو تالو کی طرف نہ اٹھایا جائے تو آواز باریک نکلتی ہے، اور موٹے حروف پڑھتے وقت زبان کی جڑ کو تالو کی طرف بلند کر لیا جائے تو آواز خود بخود موٹی ہو جاتی ہے۔ آئیے مشق کیجیے۔ تا اور طا کی مشق: تا، 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 طا، 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 تا، طا، تا، طا، تا، طا، فتح، فطر، التابوت، الطاغوت، التائبون، للطائفين، متطہرین۔ کاف اور قاف کی مشق: کا، 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 قو، 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 کا، قو، کا، قو، کا، قو، ترک، خلق، كالوا، قالوا، كافة، قاف، خلق كل، يرزقكم، خلقك۔ سین اور صاد کی مشق: سا، 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 صو، 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 سا، صو، سا، صو، سا، صو، عبس، نكص، الساجدين، الصاغرين، السائلين۔ الصائمات،
أليس الصبح ذا الأرض کی مشق ذا 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 ظا 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 ذا ظا ذا ظا ذا ظا ذهب ظلم ذاهب ظاهر ذائقة الظانين إذ الظالمون. دوسرا بنیادی فرق رگڑ کھاتی اور بغیر رگڑ کھاتی آواز کا فرق، یعنی حلق سے نکلنے والے دو حروف کی آواز رگڑ کھاتی سنائی دیتی ہے، اور ان کے مقابل حلق سے ہی نکلنے والے دو حروف کی آواز بغیر رگڑ کھائے سنائی دیتی ہے۔ مثلا ہا اور عین کی آوازیں رگڑ کھاتی ہیں، اور ان کے مقابلے میں حمزہ اور عین کی آوازیں بغیر رگڑ کھائے جلدی سے ظاہر ہو جاتی ہیں۔ فرق کا حل: رگڑ کھاتی آوازوں والے حروف پڑھتے وقت زبان کی جڑ کو پیچھے حلق کی طرف دبایا جائے تو آواز رگڑ کھاتی نکلتی ہے، اور بغیر رگڑ کھاتی آواز والے حروف پڑھتے وقت زبان کی جڑ کو پیچھے حلق کی طرف نہ دبایا جائے تو آواز بغیر کسی تکلف کے جلدی سے ظاہر ہو جاتی ہے۔ آئیے مشق کیجیے۔ ہا اور ہا کی مشق: ہا 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 وہاجن سحارن علیہا حافظ لجعلناه حطاما فأصبح هشيما دحاها. حمزہ اور عین کی مشق: آ آ آ آ آ آ آ
آ آ أما عما أنا عنا أليم عليم آمنا عامل ألم أعهد أنعمت. تیسرا بنیادی فرق سیٹی اور بغیر سیٹی والی آواز کا فرق، یعنی بعض حروف کی آوازیں نرم اور بغیر سیٹی کے ہوتی ہیں اور ان کے مقابل بعض حروف کی آوازیں سیٹی جیسی ہوتی ہیں۔ مثلا ثا اور ذال کی آوازیں نرم اور بغیر سیٹی کے ہیں اور ان کے مقابلے میں سین اور زا کی آوازیں مثل سیٹی کے ہوتی ہیں۔ فرق کا حل: بغیر سیٹی والے حروف پڑھتے وقت زبان کی نوک کو سامنے والے اوپر کے دو دانتوں کے اندرونی کناروں سے نرمی سے لگا لیا جائے تو آواز نرم اور بغیر سیٹی کے نکلتی ہے، اور سیٹی والے حروف پڑھتے وقت زبان کی نوک کو سامنے والے نیچے کے دو دانتوں کے کناروں سے مضبوطی کے ساتھ لگا لیا جائے تو آواز مثل سیٹی کے نکلے گی۔ آئیے مشق کیجئے۔ ثا اور سین کی مشق: ثا 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 رفث عبس الثابت الساجدين قثائها السائلين ميراث السماوات ذال اور زا کی مشق: ذا 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 ذهب زعم لواذا مفازا ذائقة
خزائن، عزیز ذو انتقام. چوتھا بنیادی فرق، و اور ضاد کی آواز کا فرق. و کی آواز نرم اور موٹی ہوتی ہے، اور ضاد کی آواز نرم، خوب موٹی اور دراز ہوتی ہے. فرق کا حل: و پڑھتے وقت زبان کی نوک کو سامنے والے اوپر کے دو دانتوں کے اندرونی کناروں سے نرمی سے لگاتے ہوئے زبان کی جڑ کو اوپر اٹھائیں تو آواز نرم اور موٹی نکلے گی. اور ضاد پڑھتے وقت زبان کی جڑ اور درمیانی حصہ کو تالو کی طرف بلند کرتے ہوئے زبان کے پچھلے موٹے کنارے کو اوپر والی داڑوں کی جڑ پر آہستہ آہستہ نرمی سے لگائیں تو آواز نرم، خوب موٹی اور درازی والی نکلے گی. آئیے مشق کیجیے. و اور ضاد کی مشق. اللہ، 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 اللہ. ظاہراً، ضاقت، ظاہرةً، ضاحکة، ظلم، ضرب، عظیم، عظین، ظل، ظل، حظ، فضلنا، يظلمون، يضربون، الظانين، الضالين، يعظ الظالم، بعض الظن، أنقض ظهرك. اور یاد رکھیں کہ ضاد کی ادائیگی کے وقت اگر زبان کی نوک سامنے والے نیچے کے دو دانتوں سے ٹکرا گئی تو ضاد کا تلفظ موٹا زا بن جائے گا. مثلا الضا، الضا، الضا. اور اگر زبان کی نوک اوپر والے دانتوں سے ٹکرا گئی تو ضاد کا تلفظ وا سے بدل جائے گا. مثلا
اللہ اللہ اللہ۔ اور اگر زبان کے کنارے کو داڑھوں کی جڑ پر اتنا مضبوطی سے لگا لیا کہ آواز بند ہو جائے تو ضاد کا تلفظ موٹی دال بن جائے گا، مثلاً الضا الضا الضا۔ قرآنی حروف کی ادائیگی کے متعلق مختصر بات یہ ہے کہ قرآنی حروف کے 29 حروف میں سے 20 حروف کی ادائیگی تقریباً درست کی جاتی ہے، صرف ملتی جلتی آوازوں والے حروف میں سے 9 حروف کی ادائیگی کا مسئلہ رہ جاتا ہے، اور وہ 9 حروف یہ ہیں: طا، قاف، حا، عین، ثا، صاد، ذال، ظا، ضاد۔ ان 9 حروف کی ادائیگی کا مسئلہ بھی کوئی مشکل کام نہیں ہے، صرف 4 باتیں یاد رکھنے سے یہ مسئلہ بھی آسان ہو جائے گا انشاء اللہ تعالی۔ پہلی بات یہ ہے کہ طا، قاف، صاد اور ظا کی ادائیگی میں زبان کی جڑ کو اوپر اٹھا کر موٹی آواز میں پڑھیں، جیسے طا طا طا، قا قا قا، صا صا صا، ظا ظا ظا۔ آئیے مشق کیجئے۔ طا کی مشق: شطرہ، مطلع، تطغوا، يطعم، تطلع، تشطط۔ قاف کی مشق: نقعا، خلقنا، رزقنا، يقبل، يلقاها، بالحق۔ صاد کی مشق: صلصال، القصص، القصص، أصلح، الصابرين، الصلاة، يصعد۔ ظا کی مشق: ظاہر، موعظة، يظهرون، أظلم، حظا، الظانين۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہا اور عین کی ادائیگی میں زبان کی جڑ کو پیچھے حلق کی طرف دبا کر رگڑ کھاتی آواز میں پڑھیں، جیسے ہا ہا ہا، آ آ آ۔ آئیے مشق کیجئے۔ ہا کی مشق:
نحن رحمة للرحمن سحار الشح أشحة عين کی مشق يعلمون نزعنا بعضا يدع دعا فعال. تیسری بات یہ ہے کہ ثا اور ذال کی ادائیگی میں زبان کی نوک کو سامنے والے اوپر کے دو دانتوں کے اندرونی کناروں سے نرمی سے لگا کر نرم اور بغیر سیٹی والی آواز میں پڑھیں، جیسے سا 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 ذا ذا ذا. آئیے مشق کیجئے. سا کی مشق ثالث اساسا مثنى بعثنا فتمثل قثائها ذال کی مشق اوذینا فنبذناه أذن للذكر كذابا يذكر. چوتھی بات یہ ہے کہ ضاد کی ادائیگی میں زبان کے پچھلے حصے کو اوپر اٹھائیں اور زبان کے موٹے کنارے کو داڑھوں کی جڑ پر آہستہ آہستہ نرمی سے لگاتے ہوئے خوب موٹی اور دراز آواز میں پڑھیں، جیسے اللہ 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 اللہ. آئیے مشق کیجئے. ضاد کی مشق فضلہ بضع الظأن فضلنا نضاختان ولا الضالين. سامعین محترم، ملتی جلتی آوازوں والے حروف کی ادائیگی میں بنیادی فرق اور اس کے حل کے متعلق جو کچھ آپ نے سنا ہے اس کو اچھی طرح یاد کریں اور اس کے مطابق خوب مشق کریں، تاکہ قرآن مجید میں ملتی جلتی آوازوں والے حروف کی ادائیگی کا مسئلہ بالکل آسان ہو جائے، کیونکہ ان حروف کو صحیح تلفظ اور درست ادائیگی کے ساتھ پڑھنے پر جس کو جتنی قدرت حاصل ہو جائے گی تو وہ اتنے ہی آسانی سے
قرآن مجید کے صحیح تلفظ کو پالے گا انشاءاللہ تعالی۔ سامعین محترم، یہ تھی چند گزارشات ملتی جلتی آوازوں والے حروف کی ادائیگی میں بنیادی فرق اور اس کے حل کے حوالے سے۔ اور اب سورۃ الفاتحہ کی مشق کروائی جائے گی، تو لیجئے سماعت فرمائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد 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 للہ 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 رب العالمین رب العالمین رب العالمین الحمد للہ رب العالمین۔ الرحمن 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 الرحیم 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 الرحمن الرحیم۔ مالک یوم الدین مالک یوم الدین۔ ایاک 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 نعبد 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 وإياك 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 نستعين 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 إياك نعبد وإياك نستعين۔ اهدنا
اهدنا اهدنا الصراط 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 المستقيم 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 اهدنا الصراط المستقيم صراط 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 الذين 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 أنعمت 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 عليهم 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 غير المغضوب غير المغضوب غير المغضوب عليهم 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 ولا الضالين ولا الضالين ولا الضالين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين صدق الله العظيم. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں التجا ہے کہ وہ ہم سب کو قرآن کی عربیت اور اس کے لب و لہجہ کو زیادہ سے زیادہ سنوارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وصلی اللہ علی حبیبہ وخیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔